बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत बड़ी एक पेशरफ्त हुई है, लेकिन जिस वक्त आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे शायद ये गुज़श्ता रोज़ की बात हो चुकी हुई होगी, लेकिन मैं रिकॉर्ड जब कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरे पास, क्योंकि मैं बीजिंग में हूँ, तो मेरे पास रात की तकरीबन 4 बजने को हैं और पाकिस्तान में इस वक्त शायद 11:30 या 12 का टाइम होगा। तो इसलिए ये वीडियो आपके पास सुबह आएगी, यानी कल जब आपके पास दिन में ये वीडियो मेरी आ रही होगी, तो इस वजह से मैं इसमें जो गुज़श्ता रोज़ का इस्तेमाल करूँगा फ़िक्रे में। बहरहाल बात हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो एक ओवरऑल एक जो परसेप्शन है, तासर है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके, वो आपने भी सुनी है और हर एक जगह ज़ाहिर है इस वक्त उसका चर्चा है। तो उसमें जो समझदार लोग हैं, जिनको हालात के ऊपर नज़र है, वो यही कह रहे हैं कि DGISPR ने वो बयानिया जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट से, इज़राइल के इन्वेस्टमेंट से और फिर PTI की और जमाइमा गोल्डस्मिथ की इन्वेस्टमेंट से, जो एक बड़ा जो आप कह लें कि एक बबल, एक नैरेटिव बनाया गया था, DGISPR की इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस सारे जो बयानिए को उड़ा के रख दिया। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है, हकीकतन ऐसा ही है। और मैं पहले भी 1-2 दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि एक तरफ ये तमाम लोग अपना बयानिया बनाते हैं, लोगों के जहनों को ख़राब करते हैं, लेकिन DGISPR का एक ट्वीट उस सारे बयानिए को इसलिए उड़ा के रख देता है क्योंकि लोगों को पता है कि जब फ़ौज बात करती है तो उनका ज़ाहिर एक तरीक़ाकार है, स्पोक पर्सन है, वेल कैलकुलेटेड बात होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं और हर एक चीज़ का एक बड़ा रेलेवेंट बैकग्राउंड होता है। और इसी तरह DGISPR की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी था। और उसमें देखें, जो आज से कुछ 1 हफ़्ता कबल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस दिन मैंने आपको ये बताया था कि फ़ौज के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। वो हमला क्या है? बेसिकली डिसइंफॉर्मेशन का हमला है, झूठ का हमला है, एक ऐसा अटैक जिसमें लोगों के जहनों को ख़राब करना है। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुखालिफ क़ुव्वतें हैं, उनका प्लान ये है कि किसी भी तरह पाकिस्तान को लीबिया, इराक़ और इस तरह की सूरत हाल से दो चार किया जाए। और उसे उन्हें पता है कि उनके रास्ते में एक ही रुकावट है और वो अफ़वाज पाकिस्तान है। तो वो अब इस पिलर के ऊपर, इस स्टोन के ऊपर बेसिकली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटैक करते हैं। इंडिया ने एक कन्वेंशनल जंग हमारे ऊपर मुसल्लत करके देखी, लेकिन फ़ौज ने उसका वो जवाब दिया कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में बैठ के तैयारे गिन रहे होते हैं कि जी इतने गिर गए, इतने गिर गए। तो अब जब वो वहाँ से कामयाब नहीं हो रहे तो फिर उन्होंने क्या करना है? उन्होंने यही इंफॉर्मेशन वार करनी है। और इंफॉर्मेशन वार आज के दौर में एक बहुत ही डेडली वॉर है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। ये यूथ को, माइंड्स को ये ख़राब करती है। तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर हम कुछ निकात देखें तो वो बड़े रेलिवेंट, बड़े टू दी पॉइंट और बड़ी एक आने वाली एक डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। अब हम आते हैं DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद अहम निकात और उनकी मौजूदा वक्त में ज़रूरत क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर जो एक अभी पेशरफ्त हुई है, जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो पाकिस्तान के पहले चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्स या कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स के तौर पे उनका नोटिफिकेशन हुआ है। ऑफ कोर्स ये एक तमाम जो, जैसे DGISPR ने भी बताया कि तमाम जो हमारे इदारे हैं डिफेंस के, उन सब को एक उनके दरमियान एक सिनर्जी पैदा करके, एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन पैदा करके एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बेसिकली अब ये बन गया है। और जो एक जगह से अब ये जो जंगी सूरत हाल के अंदर या जब भी पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट होगा या उसके पेश नज़र प्रिपरेशंस करनी होंगी, तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव अब एक हेडक्वार्टर बन गया है कि जो इन तमाम चीज़ों को देखेगा और लेके चलेगा। तो एक तो ये ज़ाहिर है एक बड़ी पेशरफ्त है पाकिस्तान में और इसको बड़ा पॉजिटिवली वो तमाम लोग देख रहे हैं कि जो इसकी ज़रूरत को समझते हैं, क्योंकि अभी हम एक जंग से गुजर रहे हैं और एक जंग अभी इंडिया ने हमारे ऊपर मुसल्लत की थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि क्या उस वक्त हमारी कौम के हालात थे, क्या पैनिक की सिचुएशन इंडिया के अटैक्स की वजह से ज़ाहिर है लोगों पे थी, घरों में। लेकिन फिर जब अफ़वाज पाकिस्तान खड़ी हुई, अफ़वाज पाकिस्तान ने जब रिस्पॉन्ड किया और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से जब रिटेलिएशन की गई, पहले दुनिया को बताया गया कि देखें हम जंग नहीं चाहते, इंडिया ये बारहा मसाजिद के ऊपर, सिविल आबादी के ऊपर हमले कर रहा है और ड्रोन अटैक कर रहा है। और उसे इंडिया को ज़ाहिर घमंड था कि वो एक बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत है, वो एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। तो फिर अफ़वाज पाकिस्तान ने कम रिसोर्सेज के होते हुए वो रिस्पांस दिया कि अभी तक मैंने आपको बताया कि इंडिया खुद भी नहीं बोल पा रहा और दुनिया भी उसे नहीं बोलने दे रही। तो ये तो एक इसका पहलू है और बड़ा खूबसूरत है और हमें ये इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अब जब ये एक ही प्लेटफॉर्म होगा
اور ایک ہی ہیڈ کوارٹر ہوگا جو تمام تر جو وار پریپریشنز ہے, جو ملٹری اسٹریٹجی ہے وہ وہاں سے بنے گی. فضائیہ بھی آن بورڈ ہوگی, نیوی بھی آن بورڈ ہوگی, اور ہماری جو لینڈ ملٹری ہے وہ بھی آن بورڈ ہوگی. تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک لیتل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمبینیشن ہوگا اگینسٹ آل دا اینیمیز آف دا پاکستان. سو اٹس سم تھنگ وی شوڈ اپریشیٹ. تو ایک تو یہ ہے. اب ہم آتے ہیں جی دوسرا بیانیے کی جو جنگ ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بیانیے کی جو جنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ جنگ ہے. اس کو ہر محاذ پہ اتنی ایکولنٹ اہمیت دینی چاہیے ہمیں جتنی کہ ہم کنونشنل وارز کو دیتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھیں انڈیا نے پاکستان کی امیج کو دنیا بھر کے اندر خراب کرنے کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے, بہت بڑی سرمایہ کاری کی ہے. اور اس میں انہوں نے اپنی شوبز انڈسٹری سے لے کے انہوں نے فیک نیوز لیٹر اور فیک جو اپنی پروپیگنڈا مشینری ہے اس کا بڑا استعمال کیا ہے, اور پوری دنیا کے اندر لابنگ کی ہے. اس کی فلمیں دیکھ لیں, اس کے آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو وہ پاکستان مخالف قوتوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, ان کو فنڈنگ کرتا ہے, باہر دنیا بھر میں جو کیمپینز پاکستان کے خلاف کرواتا ہے, تو وہ ایک امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے کرواتا ہے, دنیا کا مائنڈ بنانے کے لیے کرتا ہے. اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو اب بہرحال پاکستان کے اندر بھی پچھلے آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے اس طرح کے جو اینٹی آرمی نیریٹو ہے اس کو پیک دینے کے لیے مختلف فیلے بانی استعمال کیے گئے ہیں. اس کے اندر مختلف گروپس, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو استعمال کیا گیا, مختلف شخصیات کو استعمال کیا جاتا رہا تاکہ یہ بیانیہ پاکستان کے اندر ابھرے. اور پاکستان کے اندر جب یہ بیانیہ ابھرے گا اور جب پاکستان کے اندر فوج کے خلاف آوازیں اٹھیں گی اور جب لوگ پروٹیسٹ کریں گے, جب سڑکیں بند کریں گے, جب جلاؤ گراؤ کریں گے, جب پاکستان مخالف افواج مخالف جذبات ابھریں گے, تو تب وہ ہوسٹائل پاورز, وہ پاکستان کے دشمن جو دراصل پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ, جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پھر اپنا کام کر پائیں گے. کیونکہ جب اندر سے لاوا پھٹے گا, اندر سے جب وہ نیگیٹو نیریٹو جو بار بار ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے باہر بیٹھ کے, وہ نیریٹو جب اندر سے ابلے گا, لوگ کہیں گے کہ جی ہاں یہ تو سچ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں, تو تب وہ ملک دشمنوں کے لیے وہ مقام ہوگا کہ جب وہ فائنلی جمپ ان کریں گے. اور خدا نخواستہ جو ان کا ارادے ہیں کہ پاکستان کو کسی بھی طرح ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے یا اس کو توڑنا ہے, تو وہ بیانیہ اب پچھلے کوئی 3 سال 4 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں بہت زیادہ وہ ابھر کے سامنے آ رہا تھا. اور پھر جو چھوٹے موٹے لاوارث قسم کے گروپ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں ہاتھ میں ہاتھ ملا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد فوج کی طرف دیکھ رہی تھی, اور بہت ذمہ دار لوگ فوج کی طرف دیکھ رہے تھے کہ فوج اس کے اوپر کھل کے کیوں نہیں بات کر رہی, کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ یہ وہ ایک گروہ ہے جو پاکستان مخالف ہو چکا ہوا ہے. یہ ان کے تمام اقدامات آئدر اٹس 9 مئی یا ان کا گورنمنٹ کے اندر رہنا, ان کا جو بھی آپ دیکھ لیں سب کا سب ان کا جو آغاز ہے وہ ملک دشمنی پہ مبنی تھا. اور اس پی ٹی آئی کو میں پرسنلی بڑا اچھی طرح جانتا ہوں, میں نے ان کی گورنمنٹ کے اندر سرو کر کے دیکھا ہوا. ان سے زیادہ بغض والا, ان سے زیادہ غلیظ, ان سے زیادہ بڑا ملک دشمن کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. میں گورنمنٹ کے اندر رہ کے ان کو دیکھ چکا ہوں. میں کسی اور ارے گرے کی سنی بات نہیں کر رہا, میرا اپنا تجربہ یہ ہے. بیڈ گورننس, کرپشن, تباہی آپ سوچ نہیں سکتے. بہرحال اس پہ کبھی بات کریں گے. تو بہرحال ابھی تو یہ ایک بڑا اچھا ہوا کہ کم از کم آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے بتایا ہے کہ ایگزیکٹلی یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کی اوقات کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے. کیونکہ ہم تو کہتے رہے, ایک عرصے سے کہتے رہے, لیکن ہمیں تو ظاہر ہے اس کا انتظار تھا کہ کب ادارہ فوج بتائے گی کہ اصل میں ان کی اصلیت کیا. تو یہ بڑا اچھا ہوا. ناؤ اٹ ول ایکچولی سیٹ ایگزامپل فار دا یوتھ اینڈ یو ول سی. اب ایک ڈراسٹک چینج آئے گا. اب لوگ اڑا کے رکھ دیں گے یہ جو جھوٹ کا بیانیہ ہے, اس کو کوئی نہیں مانے گا. کیونکہ لوگ فوج میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی کہ جب فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر جب یہ بات کرتے ہیں لوگ ان کے اوپر بلیو کرتے ہیں. یہ چند ایک کوئی آپ کہہ لیں کہ ہوں گے 5 7 10 جو جن کی روزی روٹی پی ٹی آئی کے بیانیے کے لیے چل رہی ہے, تو وہ آئیں گے, وہ اپنی ظاہر ان کی جو بھی فضولیات ہیں وہ کریں گے. بٹ ایز اے ہول نیشن ول ناؤ اسٹینڈ ود آرمڈ فورسز اینڈ ود دا نیریٹو آف پاکستان آف کورس. تو ایک تو یہ اس کا امپیکٹ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ایک بڑا پازیٹیو ہے. اٹ واز نیڈ آف دی ٹائم اور یہ ضروری تھا. سیکنڈلی کیا ہوگا, جو نیکسس ہے پی ٹی آئی کا اور ایسے تمام گروپس کا جو کہیں نہ کہیں پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں, آئدر اٹس ٹی ٹی پی, آئدر اٹس کرنٹ طالبان ریجیم, آئدر اٹس پی ٹی ایم,
either it's BYC, either it's any other group or faction who is working against national security of Pakistan. تو اب یہ ہوگا کہ there would be some voices within PTI. I'm sure کہ اب PTI کے اندر بھی جو وہ لوگ جو قدرے بہتر لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان انہیں ایک بند گلی کے اندر لے کے جا رہا ہے اور لے کے گیا ہے اور ان کو تباہ کرنے میں عمران خان کا ہاتھ ہے. ناؤ آئی ہوپ دے ول اسپیک اپ. وہ اب کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ایک آدمی کی جو نالائکی تھی, کرپشن تھی گورنمنٹ کے اندر, جو اس سے ڈیلیور نہیں ہو پایا اب, اور اس کو جب اپنے ہی لوگوں نے اس کو عدم اعتماد لا کے فارغ کرا دیا. اس کے اپنے 25 MNA آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے ناراض تھے. وہ ناراض کیوں تھے؟ ہی واز ایون ناٹ ریڈی ٹو میٹ دیم. تو بھائی کوئی جو ایک آدمی 50,000 لاکھ ووٹ لے کے آیا ہوا, وہ کیا عمران خان کا غلام ہے کہ وہ اس کی ساری 4 سال باہر بیٹھا رہے گا, اس کے حلقے کے اندر کام نہیں ہوں گے, اس کے نوکریاں اس کے لوگوں کو نہیں ملیں گی اور وہ پھر بھی عمران خان کی تعریفیں کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا بھائی. اور وہ ظاہر ہے عمران خان کی گورنمنٹ اس وقت کچھ بیساکھیوں کے سہارے کھڑی تھی. وہ کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں تھی اس حساب سے, کوئی پبلک ڈیلیوری نہیں تھی, لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہیں ہوئے تھے. تو اب یہ ہوگا کہ کچھ اس طرح کے بازمیر لوگ, ان کی آوازیں اٹھیں گی. دے ول آسک وائی وی شوڈ اینڈ ایوری تھنگ, وائی وی شوڈ سیکریفائز ایوری تھنگ بیہائنڈ اینٹی اسٹیٹ پرسن. کیوں کریں ہم؟ نہیں کریں گے لوگ, وہ بھی اس سے پارٹ اوے ہوں گے. دوسرا اس کا میں یہ پازیٹیو پہلو دیکھ رہا ہوں. اور آخری چیز جو میں اس پورے DGISPR کی پریس کانفرنس سے جو میں نے ایک فائنڈنگز ہیں, آف کورس آئی واز ناٹ دیئر, لیکن وہ یہ ہیں کہ ناؤ اسٹیٹ ہیز ڈیسائیڈڈ دیٹ ناؤ وی آر اے ہارڈ اسٹیٹ. کنسیپٹ آف کمانڈر ڈیفنس فورسز کہ اب ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ ہیں. وی ول ڈیل دوز ہو آر اینٹی اسٹیٹ ود آئرن ہینڈس. سو دس از سم تھنگ جو آج بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہوئی ہے. اور اب PTI کے لیے میرا یہ اپنا یہ خیال ہے کہ فوج, ایک اچھی بات یہ ہے کہ فوج نے کوئی سوشل میڈیا سے فوج نیریٹو اپنا نہیں لیتی. دس اے گڈ تھنگ. فوج اس طرح کے پریشر نہیں لیتی کہ جی سوشل میڈیا پہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, پوسٹ یہ کر رہے ہیں, ویڈیوز یہ بنا رہے ہیں. اٹس سم تھنگ ریئلی اٹ شوڈ بی لائک دس, بیکاز آرمی از اے انسٹیٹیوشن who is defending the nation, people, everything. تو لوگ ان آرمی کے اوپر توقع رکھتے ہیں, حوصلہ رکھتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب جو ہے وہ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, اور ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جانے کا کی جو ریفلیکشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ لیڈرشپ کے اندر ہوتی ہے. تو اب چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, جو کہ پاکستان کے پہلے کمانڈر ڈیفنس فورسز بھی ہیں, تو اب انہوں نے وہ ان سے امید ہے یہ پاکستانی قوم کی کہ اب وہ اپنا جو ظاہر ہے جو آج DGISPR نے جس طرح سے بات کی ہے, تو اور جو اب فوج کو جو ایک عام پاکستانی چاہتا ہے کہ فوج ہر اس ایلیمنٹ کو کچل کے رکھ دے جو پاکستان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف آواز اٹھاتا ہے, یا جو پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اسے کیفر کردار تک پہنچائیں. تو اب ہمیں یہ امید ہے کہ فوج اس طرف جائے گی. اور فوج کے ادارے میں جو ظاہر ہے ایک بہت بڑا فورم ہے, اس کے اندر کور کمانڈرز کی ایک اہمیت ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کا اپنا ایک انپٹ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے وہ پھر ایک کولیکٹیولی ایک جو فوج دیکھتی ہے چیزوں کو, اور پھر وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ بھی چیزیں اسی حساب سے شیئرنگ ہوتی ہے, اور فوج خود بھی اسی پلس کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرتی ہے. تو اب ہمیں یہ امید ہے کہ اب جو آنے والا جو وقت ہے پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جائے گا, اور وہ تمام قوتیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں, کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہی ہیں, دے شوڈ برنگ اکاؤنٹیبل. تو یہ بہرحال ایک اوورال تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.